السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ صحابہ اکرام کا اتباع سنت کا جذبہ اور ان کی زندگی میں آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کا انداز کیسا تھا، اس کو ہم سن رہے تھے۔ اور اس ضمن میں ایک واقعہ جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والا تھا، اس کو ہم نے سنا تھا کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کی، آپ نے اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، میں اس سے پوچھوں کہ تم یہ چیز کہاں سے لائے تھے۔ آپ نے غلام سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ کھانے کی چیز کہاں سے حاصل ہوئی۔ اس نے کہا، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کی فال کھولی تھی، لیکن میں فال کھولنا نہیں جانتا تھا، اور آج اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کے صلے میں مجھے یہ چیز دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر جو کچھ کھایا تھا سب کچھ کہہ کر دیا، اور فرمایا کہ جس حرام سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ ابو بکر کے پیٹ میں نہیں جا سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ہر عمل میں میرے لیے مقدم ہے۔ یہ پورا مکمل واقعہ ہے۔ اس میں کل ہم نے ایک بات سنی تھی کہ غلاموں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا، اور آگے آج دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے سوال کیا کہ یہ تمہیں کہاں سے چیز حاصل ہوئی، یعنی انکوائری کرنا، تحقیق کرنا، معلومات حاصل کرنا کہ کون سی بھی چیز جو ہم کھا رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کرنا۔ اب اس میں 2-3 باتیں سماعت کریں۔ نمبر 1 یہ بات، جو ہمارے ماتحت ہے، جیسے غلام ہے، ہمارا کام کرنے والا ہے، یا ہماری اولاد ہے، وہ اگر کوئی چیز لا کر دے، اگر وہ روٹین ہے، جیسے معلوم ہے کہ بیٹا کماتا، وہ لا کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک عجیب و غریب چیز یا پھر کبھی بھی نہیں لاتا، اچانک ایک چیز لا کر دیا، تو تب پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ پوچھنا ہے، ذمہ داری بنتی ہے، پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے بیٹے کے ہاتھ میں اگر آپ نے چاکلیٹ دیکھا یا پھر کوئی بڑا آئس کریم آپ دیکھیں تو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں کہ باپ پوچھے کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا، کس نے آپ کو دلایا۔ یہ اسی طریقے سے اپنے نوکر کے پاس اچانک آپ کار دیکھیں، حالانکہ اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے، آپ کے پاس ہی کماتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے برسوں سے اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی تنخواہ اور آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، اس کے پاس اگر ایک 15-20 لاکھ کی اگر کار آ گئی تو تب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کہاں سے آپ کو یہ ملی۔ تو جو ہمارے ماتحت ہیں اور جو ہمارے سے چھوٹے ہیں جیسے اولاد ہے، ان سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیز تمنا کہاں سے ملی۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز جو ہے، وہ چیز اگر ہماری ذات سے تعلق رکھنے والی ہے، ہم خود کھا رہے ہیں اور اس کا اثر جو ہے ہماری ذات پر ہونے والا ہے، تو تب پوچھنا کبھی کبھار واجب اور ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، مشہور ہے محلے میں یا شہر میں، گاؤں میں، کہ یہ چوری کا مال بیچتا ہے، یا پھر اس کا پورا 100% سودی اور حرام کاروبار ہے، وہ چیز اگر کوئی دے اور وہ چیز ہمارے کھانے سے تعلق رکھنے والی ہے یا پھر ہمارے پہننے سے تعلق رکھنے والی ہے، تو کیونکہ اس کا اثر ہماری ذات پر پڑنے والا ہے، تو تب پوچھنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا، تحقیق کرنا، معلومات کرنا، اس سے بچنا ضروری ہو جاتا۔ اگر وہ چیز آپ کے ذات کے تعلق نہیں ہے تو اب تحقیق کرنا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، وہ چند سالوں میں اس نے نئی بلڈنگ بنا لی، اب بلڈنگ وہ بنا لیا، اس کا جواب وہ دے، قبر میں اس کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ اب آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، کیسا کما لیا بھائی نے اتنے پیسے، رات آپ کو 2 سال بھی ہوا نہیں، کیسا جما لیا نے پیسے، یہ آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو ولا تجسسوا کہا کہ آپ بدگمان زیادہ مت کرو، یعنی زیادہ سوچو مت، قرید نام یہ منع کیا گیا۔ اب آپ کو کون پوچھے گا، اب کسی نے بلڈنگ بنا لی تو آپ کو کیا ضرورت کہ آپ پوچھیں جا کو۔ تو یہ چیزیں جب اپنی ذات کے حوالے سے کوئی چیز کھانے لا کر دے تو ہمیں پوچھتے نہیں، پہلے کھا لیتے ہو، چکن ہے، مٹن ہے، حلال ہے، بڑا ہے، کوئی بھی۔ لیکن جب دوسرے کی بات آتی، اب اچانک اگر کوئی دیندار ہے، اب وہ نئی گاڑی لے لے، کپڑے پہنے، یا پھر کوئی بھی ہے، تو فوراً اس کے اوپر ہمیں
ذہن بھی بولتے پوچھنا بھی اسے ایک ٹائم بٹھا کو کہاں سے آتے رہے اس کے پاس اتنے پیسے ہے کہ تو بھائی آپ پوچھنے کی ضرورت کہ آپ کے آڈیٹر ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا کہ آپ تحقیق کریں، ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ کی ذات کے حوالے سے اگر وہ تعلق رکھتا ہے کہ آپ کھائیں گے پیئیں گے آپ کا اثر ہوگا تو تب آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز اس میں، اور ایک اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے ماتحت اگر کوئی لوگ ہیں جیسے بیٹا ہے، اولاد ہے، یا مرید ہے، یا پھر شاگرد ہے، تو وہ استاد پوچھ سکتا. معلوم ہے کہ شاگرد کا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، اچانک اگر کوئی چیز آئی تو استاد کا یہ حق بنتا ہے کہ شاگرد کو پوچھے. اسی طریقے سے پیر صاحب اپنے مرید کو پوچھ سکتا ہے. اسی طریقے سے اب یہاں کیونکہ یہ غلام تھے، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے کسی اپنے ساتھی سے نہیں پوچھا کیونکہ غلام ہیں، ان کے ماتحت تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً جانتے ہیں کہ غلام کی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوتا، تو اس نے یہ کہاں سے چیز لی، اسی لیے انہوں نے تحقیق کی. اب آپ ایسا نہیں کر سکتے ہر ایک سے پوچھیں. مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر مہمان ہو کر گئے، اب وہ انہوں نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا اور معلوم بھی ہے کہ وہ ان کا کوئی حرام کا ذریعہ وغیرہ نہیں ہے، یا پھر ظاہری طور پہ باشرہ اور دیندار نظر آتے، تو اب آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ثابت کرو کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے، کہاں سے لائیں، کیونکہ اس سے ان کی دل آزاری ہوگی. اب ایک مسلمان سے حسن ظن رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور یہ واجب ہے کہ مسلمان سے ہمیں اچھا گمان کرے. تو اگر کوئی مسلمان آپ کو چائے پیش کرے یا دعوت دے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اس سے آپ کو حسن ظن قائم رکھ کے اس سے وہ چیز لے کر آپ کھا سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز. ہاں دوسرا پہلو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو دینے والا ہے، جو آپ کو کھلانے والا ہے، وہ 100% اس کی آمدنی جو ہے حرام کی ہے، اور پورے شہر میں محلے میں وہ مشہور ہے کہ چوری کا مال بیچتا ہے اور سود کا اس کا کاروبار ہے، یا شراب کی دکانیں چلاتا ہے. کنفرم ہے 100% اس کی آمدنی حرام کی ہے. 0.0% بھی، 1 روپیہ بھی، 99% حرام ہے. 1% بھی اس کی جو ہے حلال نہیں ہے. جب آپ کو یقین ہے تو اس وقت اگر وہ پیش کرے تو تب آپ کے اوپر احتیاط بھی ضروری ہے، تحقیق کرنا بھی ضروری ہے. ورنہ عام طور پہ اگر کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے یا کوئی چیز آپ کو پیش کرے تو اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس سے حسن ظن قائم رکھ کے آپ کوئی چیز لے لیں. ورنہ یہی اگر آپ، بعض لوگ ہر چیز پر شک و شبہ کرتے رہتے، اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو شکوک و شبہات جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، زندگی ہم خود تنگ کر لیں گے. تو شریعت کا مزاج جو ہے یہی ہے کہ آپ کو سامنے اگر شک و شبہ ہے اور اس کی آمدنی کا واقعی مطلب واضح طور پہ حرام ہونے کا جب ثبوت مل گئے تو تب کہیں جا کر آپ کریں. ورنہ اگر کوئی عام مسلمان کہیں پر آپ دعوت کے لیے چلے گئے، کہیں آپ کھانے کے لیے چلے گئے، دعوت دیں، اگر وہ کھلا رہے ہیں تو اب پوری تحقیق کرنا، معلومات کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. ایک تو یہ چیز. اور دوسری چیز اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قے کی وہ کس خبر پر، کیونکہ دینے والے خود اس نے بتایا کہ یہ اس طریقے سے غلط ذریعے سے پیسہ ملا، کسی اور نے نہیں. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے، کوئی پروڈکٹ ہے، کوئی بسکٹ ہے، کوئی چاکلیٹ ہے، یا کوئی بھی پروڈکٹ ہے، اس کے حرام ثابت ہونے کے لیے کچھ ذریعے ہوتے ہیں. اس کا نمبر 1 ذریعہ یہ کہ بنانے والا خود یہ بولے کہ بھئی اس میں حرام چیز مکس ہے، یا تو وہ خود اناؤنس کرے یا پھر اس چیز پر لکھ دے کہ اس میں یہ حرام چیز ملی ہوئی ہے. ایک ذریعہ. نمبر 2، ایک سچے عادل نیک شخص نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، دیکھ کر اس کی خبر دی ہو. جس نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ سچا ہو، نیک ہو، عادل ہو، اس نے اس چیز کی خبر دی ہو کہ اس چیز میں حرام ملاتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو تب بھی یہ چیز ثابت ہو جائے گی یہ حرام ہے. یا پھر آپ نے خود دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے کہ بھئی اس میں حرام چیز میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ان 3 ذریعے سے آپ ثابت کر سکتے ہیں. نمبر 1، بنانے والے خود نے بتایا ہو یا اس پروڈکٹ میں لکھا ہو، یا پھر کسی نیک عادل سچے شخص نے جس نے زندگی میں کبھی بھی آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولا، وہ شخص آپ کو خبر دے. نمبر 3، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اس کے علاوہ، ان 3 چیزوں کے علاوہ خود افواہ اگر پھیلی کہ وہ چیز میں حرام ہے، یہ چیز میں حرام ہے، تو اس سے شریعت یہ ثبوت کافی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو، ورنہ ہر چیز آپ کو ڈاؤٹ میں مبتلا کر دے گی، ہر چیز شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے گی. پانی بھی جو آپ کو آ رہا ہے، تو جو میونسپلٹی کا نل آتا ہے وہ سب کے لیے آتا ہے، تمام لوگوں کا برابر کا حق اس میں بنتا ہے. اگر کوئی موٹر زیادہ لگا لے تو اس کا پانی میرے حق میں آ گیا تو یہ بھی شکوک و شبہات بن جائیں گے. تو اس طریقے سے بہت سارے پیچیدہ مسائل بن جائیں گے. تو ان 3 ذریعے سے آپ ثابت اور معلوم کر سکتے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. ورنہ
صرف افواہ پر بھئی اس میں یہ چیز پھیلی، اس میں واٹس ایپ میں کوئی چیز آ گئی، اس میں یہ ملی ہوئی ہے، تو ان چیزوں سے ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہاں یہ چیز ہے کہ آپ کو شک شبہ ہے تو آپ بچیں۔ ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ۔ آپ کو معلوم ہے بھئی سامنے والا کیا کہ مجھے ڈاؤٹ لگ رہا، تو آپ نہ کھائیں شریعت میں، لیکن آپ وہ چیز اگر دوسرا کھا رہا ہے تو اس کے اوپر آپ حکم نہیں لگا سکتے۔ دوسرے کے اوپر حکم لگانے کے لیے آپ کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ ثبوت ہو، یا تو بنانے والے خود نے کہا ہو، یا تو کسی نیک شخص نے کہا ہو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے، یا آپ نے خود دیکھا ہو۔ ان تین ذریعوں سے معلوم نہیں ہے، صرف اپنے گمان پر آپ خود بچ سکتے ہیں۔ آپ بچیں، نہ کھائیں، آپ بھوکے رہیں یا سبزی وغیرہ استعمال کریں، لیکن اگر کوئی دوسرا استعمال کرتا ہے تو جب تک واضح طور پہ دلیل نہ ملے تب یہ جو ہے تقویٰ ہم دوسروں کے اوپر نہیں تھوپ سکتے۔ اپنے طور پہ آپ تقویٰ اختیار کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کریں، اور یہ بہت پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، آپ علماء سے معلوم کریں، اور اگر بولنے میں، میرے سمجھنے میں اگر کچھ آپ کو کمی پیشی ہوئی ہو، کیونکہ مختصر وقت ہوتا ہے، تو آپ معلوم کریں، بعد میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی، اور علماء سے معلوم کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما، اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔